السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی۔ اسلام میں انسان کی کیا حیثیت ہے، اسلام میں انسان کا کیا مقام ہے، اسلام میں انسان کو کیا عزت دی ہے۔ بحیثیت مومن اور موحد کے تو اسلام نے مسلمانوں کو عزت دی ہی ہے، لیکن بحیثیت انسان میں سارے مذہب کے لوگ آ جاتے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یعنی ساری انسانیت کو اسلام نے کس نظر سے دیکھا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے لوگو یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس گھڑی کو جس میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض، کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو زمین میں خلیفہ بنے گی، جو زمین میں جانشین اختیار کرے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی تو فرشتوں نے اپنے علم کے اور اندازے کے مطابق کہا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی۔ حضرات، انسان کی اہمیت اسلام میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک فرشتوں کا بہت مقام ہے۔ ایسی مخلوق کے پاس اللہ نے ہمارا تذکرہ کیا ہمیں پیدا کرنے سے پہلے۔ دوسری جو انسان کی فضیلت اسلام میں ہے وہ یہ کہ اسلام نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے جانے کے بعد اس کی جگہ میں جو آتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مسلمانوں کو جنہوں نے سنبھالا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کی حکومت کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، اسی لیے ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ تو خلیفہ کا معنی یہ ہوا کہ کسی شخص کے جانے کے بعد اس کی جگہ میں جو آتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ اب انسان کو خلیفہ کیوں کہا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کو خلیفہ کہا گیا؟ بنیادی طور پر اس کی 3 وجہ بیان کی جاتی ہے۔ ایک وجہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ اس لیے کہا کہ انسان اس زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو
کچھ ایسے اختیارات دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے جن اختیارات کی وجہ سے انسان اس زمین میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے، جو علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ کہ دیکھو اس زمین میں انسانوں کو اتارنے سے پہلے جنات اس زمین میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس زمین میں بسایا تھا، اور جس طرح ہم آج زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح ہم سے پہلے جنات اس زمین سے فائدہ اٹھاتے تھے، اسی طرح جنات اس زمین میں رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو جنات سے کہا کہ تم اس زمین کو خالی کر دو اور میری اس مخلوق کے لیے چھوڑ دو جو میں اس زمین میں اتارنے والا ہوں۔ تم جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ، پانیوں میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جنات کو ہٹا کر کے انسانوں کو بسایا ہے، اسی لیے انسان کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں کو خلیفہ کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آتی ہے، ایک گورنمنٹ کے بعد دوسری گورنمنٹ آتی ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اسی لیے انسان کو خلیفہ کہا گیا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد نواسا، اس طریقے سے انسانوں کا جو سلسلہ نسب چلا، اسی لیے انسانوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، پتلے کو بنانے کے بعد، ڈھانچے کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکا۔ روح پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کام کیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکا، روح پھونکنے کے بعد جب روح سر تک پہنچی تو اچانک آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ یہ چھینک انسان کے لیے بڑی مفید ہے، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو چھینک کے بڑے فائدے وہ بیان کریں گے۔ تو چھینک جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الہام کیا اور آدم نے الحمدللہ کہا، جو کہ آج ہم بھی کہتے ہیں۔ جب آدم نے الحمدللہ کہا چھینکنے کے بعد، تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا اور کہا یرحمک اللہ، اے آدم تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو دیکھیے چھینکنے والے آدم اور چھینک کا جواب دینے والے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم جاؤ، میری مخلوق وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، میرے فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ان کو سلام کرو، قل السلام علیکم، جاؤ ان کو جا کر کے وہاں سلام کرو۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر کہتا ہے کہ اے آدم سلام کے اس طریقے کو سیکھ لو، تمہارے بعد تمہاری جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی ہے ان کے لیے سلام کا یہی طریقہ رہے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے سلام کا طریقہ فرشتوں سے سیکھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت دی وہ علم کی وجہ سے دی، علم عطا کیا آدم علیہ السلام کو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا تھا وہ علم اسماء ہے، یعنی چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیت۔ پانی ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، آگ ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے،
ہوا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کائنات کی تمام چیزوں کے نام اور ان کے خصوصیت کو سکھایا ہے۔ اس کے بعد اسی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ علم کی بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس لیے کہ آدم تمہارے سے بہتر ہے، ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا حدیث میں کہ افضل العلم یا فضل العلم احب الی اللہ من فضل العبادہ، کہ علم کی فضیلت اللہ کے نزدیک عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ علم کی فضیلت اللہ کے نزدیک عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اسی لیے کسی انسان کے پاس جب علم آ جائے اور خاص طور پر علم شرعی، علم دین، علم قرآن و حدیث، تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اور ہمارے اوپر جو علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے وہ علم دین ہے، علم شریعت ہے، علم قرآن و حدیث ہے۔ اسی لیے ہمیں خاص طور پر علم دین کی طرف توجہ دینا ہے۔ اسلام نے ویسے تمام علم کو محترم قرار دیا ہے، ہر علم حاصل کرنے والے کی اسلام عزت کرتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر جس علم کو حاصل کرنا واجب قرار دیا ہے وہ ہے علم دین، علم شریعت، علم کتاب و سنت۔ رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، ہماری اپنی خود احترام کرنے، ہماری عزت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔